اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم جو جن ٹرمینالوجیز یہ مطلب قرآن حکیم کی ٹرمینالوجی میں تو اسے کہتی ہوں کہ جو ٹرمز یوز ہوئی ہیں، جو ہمیں کئی دفعہ ایک ہی جیسی لگتی ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ مطلب ایک ہی مطلب ہے، تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے جو ہم وہ کرتے ہیں، ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں۔ یہ وہ ان میں سے یہ دو ٹرمز ہیں، اور وہ ٹرمز ہیں اتباع۔ اتباع مشکل لفظ ہے، اتباع کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تباع سے نکلا، ابھی بتاؤں گی آپ کو، آ جائے گی سمجھ، فکر نہ کریں۔ اتباع ہے اور دوسرا اطاعت ہے۔ ہاں، اطاعت آسان ہے، ہاں اچھا یہی تو ڈفرینشیٹ کرنا ہے میرے بچوں، کہ اطاعت اور اتباع کو عام طور پہ ایک ہی اس کیٹیگری میں رکھ دیتے ہیں، بٹ دے آر سم وٹ ڈفرینٹ، ان کے میننگز ڈفرینٹ ہیں، وہ ڈفرینٹ جگہ پہ یوز ہوا ہے قرآن حکیم میں دونوں الفاظ۔ ہم پہلے اتباع کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے اردو میں۔ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو مزید وہ جو آپ کی کنفیوژن مشکل پیدا ہوئی تھی وہ دور ہو جائے۔ اردو میں اس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، ماتحت ہو جانا، پیروی کرنا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، کوئی بات نہیں، ابھی آ جاتی ہے، مثال دوں تو آ جائے۔ اچھا جی، نیکسٹ انگلش میں اس کا کیا مطلب ہے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ٹو فالو، پرسو، بی اٹیچڈ، ٹو بی انڈر، ٹو بلونگ ٹو ہیو اے وش ٹو بلونگ ٹو، خواہش رکھنا کہ میں اس کے ساتھ ہی اس کو بلونگ کروں۔ ٹھیک ہے، بلونگ تو بندہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، باپ ہے تو اس سے بلونگ کرتا ہے، قبیلہ ہے کوئی تو اس سے بلونگ کرتا ہے، فلانا اس سے بلونگ کرتا ہے، شہر ہے تو اس سے بلونگ، ملک ہے تو اس سے بلونگ کرتا ہے۔ تو یہ ہے اتباع، اس کا مطلب ہے کہ کسی بندے کے ساتھ آپ اتنے وہ اٹیچ اپنے آپ کو کرنا چاہیں کہ وہ، ابھی آپ عربک میں سنیں گے تو پھر آپ کو وہ بہت ہی اچھا سمجھ میں آئے گا، حالانکہ میں نے اس کو اردو میں کر دیا ہے۔ اس کے 2-3 لفظ میں یہ جو لسان العرب ہے اس میں سے بولوں گی، اس کے بعد میں اس کو انگلش میں اردو میں کر دوں گی۔ اتباع کا روٹ ورڈ تبع ہے، تبع، اس کا مطلب ہے سیرت فی اسرہ تطلبہ حتی لہقتہ، نہیں صرف تم کسی کے پیچھے اس طرح سے چلو، اس کے قدموں کے اوپر، اس کے نقش قدم پہ تم ایسے چلو، اور تم کسی کے نقش قدم کے پیچھے پیچھے چلو، اس کی پرسنالٹی کی شدید طلب رکھتے ہوئے کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ، یہاں تک کہ تم اس کی اثر پذیری سے جا ملو، یعنی تمہارا الحاق اس کی شخصیت سے ہو جائے، تم بھی اس جیسے بن جاؤ۔ اب سمجھ میں آ گیا، کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اس کو دوسری اور تیسری بات پڑھیے گا تو پھر آپ کو مزید یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اتباع کا مطلب کیا ہے۔ جیسے دیکھیں آج کل کیا، بہت دیر سے بھی، ہمیشہ سے ہی لوگ جو ہیں، انسان جو ہیں، وہ یہ جو ہیروز ہوتے ہیں فلموں کے، یا گانے والے ہوتے ہیں، اور یہ جو یعنی اس کا سیلیبریٹیز انہیں کہتے تو ہیں، میں تو خیر ان کو نہیں وہ کہتی، بہرحال ان کو سیلیبریٹیز کہتے ہیں، وہ جو ہیں، یا کوئی کھلاڑی ہیں، تو آپ ان کا ہیئر سٹائل بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ڈریسز بھی پہننے کی کوشش کرتے ہیں، شرٹس کے اوپر ان کی تصویریں بھی لگوا لیتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئے؟ اس کا مطلب ہے اتباع کرنا، کہ آپ اپنا مطلب آپ دیکھنے کا سٹائل بھی اس کا بڑا نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بھی دیکھنے کا سٹائل وہی ہو جائے، اس کے بولنے کا سٹائل کو بھی آپ کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ایون تھنکنگ پروسیس کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو مثال دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثال بہت ہی بڑی اور بہت ہی کلیئر ہے، کہ جس طرح کے وہ کپڑے پہنتے تھے، ان کے جو فالوورز تھے ان کی طرح کے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے تھے، جو کلرز کے کپڑے وہ پہنتے انہی کلر، جتنے وہ بال اپنے رکھتے تھے
اتنے وہ بال اپنے رکھنے کی کوشش کرتے تھے، جتنی وہ اپنا بیئرڈ وغیرہ وہ کرتے تھے گرو، اتنی وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جس طرح سے وہ ان کا خیر اسٹائل تو ان کا جو بولنے کا تو اس قدر کی کمال کا تھا کہ جادوئی تھا بالکل۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل جادو کی طرح اثر ہوتا تھا۔ جو سننے والے ان کے جو آڈینس ہوتے تھے وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے چپ کر کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے ان کے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ ہلے تو وہ اڑ جائے گا۔ یعنی اتنی پن ڈراپ سائلنس تو ہوتی تھی، بٹ وہی ہوتا تھا۔ اب ان کو جو وہ ان کی وہ صلح حدیبیہ کے ٹائم کے یاد ہی ہوگا آپ کو وہ واقعہ کہ بھئی وہ جا کے کہتا ہے کہ جو میں نے اس کا دیکھی ہے نا فالوئنگ، وہ میں نے کسی نجاشی کے دربار میں، کسی کیسر کے دربار میں، کسی کسریٰ کے دربار میں نے ایسی فالوئنگ نہیں دیکھی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ان کے ساتھ ان کی فالوئنگ ہے جس طرح کی۔ تو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ ان کی پرسنالٹی سے الحاق چاہتے تھے۔ ہر کوئی اپنا تعلق چاہتا تھا کہ میرا بہت زیادہ گہرا تعلق اس پرسنالٹی سے ہو جائے جس کی میں فالوئنگ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے یہ جو ہے اپنا، ہاں جی، اب دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اتباع کے لیے کس کس کا اتباع کرنے کی کہا گیا ہے کہ اس کا تم نے اتباع کرنا ہے، اور کسی کسی کے اتباع سے منع بھی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہم آیتیں دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس کا اتباع کرنے کی کوشش، اس سے پھر ہمیں مزید سمجھ میں آ جائے گی اس کا وہ کرنا۔ اچھا جی، یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو آیات ہیں ان میں سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے جی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سب سے پہلے جس کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہوا ہے وہ کون ہے؟ سما اوہینا الیکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری طرف یہ وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ یہ 16 کی 123ویں آیت ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم نے تمہاری طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کی ہے کہ تم ان اتبع ملت، کہ تم ابراہیم کی ملت کو، ابراہیم علیہ السلام کے ویز کو، ابراہیم علیہ السلام کی تھنکنگ کو، اس کا تم اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کی فالوئنگ کرو، ان کے فٹ سٹیپس پہ ایسے چلو کہ تم ان کی پرسنالٹی سے تمہاری الحاق ہو جائے، تم ان سے مل جاؤ، تمہاری پرسنالٹی بھی ان کی پرسنالٹی کی طرح کی بن جائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ پچھلے پیغمبروں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا کہ ان کی تم نے پیروی، کیونکہ سارے ہی پیغمبر جو تھے وہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایسوسیٹ تو نہیں کرتے تھے، وہ جو شرک وہ تو نہیں کرتے تھے، بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے انہوں نے پہلے ایک آئیڈیا ہولڈ کیا مائنڈ میں، اس کو پھر انہوں نے پریزیوم کیا، پھر انہوں نے ان کو دیکھا، ان کو واچ کیا، ان کو یعنی کہ آبزرو کیا، جیسے آبزرویٹری میں آج کل سائنس کے وہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس اپنے جو انہوں نے اس سے گیدر کی تھی باتیں، اس ساری گیدر کی ہوئی باتوں کو انہوں نے اپنی نیشن کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اپنے باپ کے سامنے پیش کیا۔ تو کسی نے ان کو یعنی کہ یہ نہیں کہ بھی انہوں نے کہا کہ بھی تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، میں نے پیش کر دیا تمہارے سامنے، اس کا اگر کوئی اینٹی تمہارے پاس چیز ہے، کوئی تمہارے پاس اس کا کوئی اس کو رد کرنے کا کوئی پروف ہے تو وہ دے دو۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، لاؤ اس کو آگ میں جلاؤ، یہ ٹنٹا ہی ختم کرو، تاکہ یہ اس طرح کی بات کرے نا، اس کا تو جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا اللہ یہ کیوں نہیں، یہ کوئی بولتے نہیں ہے تمہارے، ان کو میں نے ساروں کو توڑ پھاڑ دیا ہے، پھر بھی یہ بولتے نہیں ہے، نہ کسی نے اپنی حفاظت کی ہے، تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟
یاد ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی فالوئنگ آپ لوگوں نے بہت زیادہ یاد رکھنی ہے اور اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم نے وہی کر دی ہے کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کے فٹ سٹیپس پہ چلنا ہے. اور میں کہتی ہوتی ہوں کہ وہ جو مقام ابراہیم پہ وہ جو پتھر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر پیر کا نشان ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میری نشانیوں میں سے ہے. یعنی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بت، کوئی پتھر، کوئی چیز حرم میں یعنی کعبے کے بالکل سامنے رکھ دیا جائے اور وہ ایکسیپٹیبل ہو. Until and unless Allah subhanahu wa ta'ala said that those footsteps are میری وہ نشانیاں ہیں، وہ میری نشانیوں میں سے ہے، اس کے پاس تم نے 2 نفل پڑھنے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو بات یہ ہے، یہ کیوں آخر میں دیکھا جب میں حج کرنے کے لیے، تو وہ میں نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں رکھائے ہیں نا، یہ اس لیے رکھائے ہیں کہ جو بھی حج کرنے آئے وہ یہ سمجھ لے اچھی طرح سے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے فٹ سٹیپس ہیں، یہ والے جو نظر بھی آ رہے ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کا اتباع کریں، ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کی فالوئنگ کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. یہ خیر ایک وائدہ بھی بات آ گئی تھی. اچھا جی، دوسری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کس کا اتباع کرنا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتباع کرو جو تمہاری طرف وحی کیا جا رہا ہے. یہ 33 کی سیکنڈ آیت ہے. کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اتباع کرو جو تمہاری طرف وحی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو دوسری پہلی آیت ہم نے دیکھی تھی کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری طرف یہ وحی کر دیا ہے کہ تم نے اتباع کس کا کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو، یا میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں کہ اس وحی کا کو فالو کرو، اس وحی کی پیروی کرو، اس وحی کے پیچھے پیچھے چلو جو کہ میں نے تمہاری طرف وحی کی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ مجھے ذرا یہ لاجیکلی بتاؤ کہ کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت دے رہا ہے، کیا اس کا یہ زیادہ وہ کیا یہ زیادہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی پیروی کی جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ جو حق کی طرف تمہیں ہدایت دے رہا ہے یا بتا رہا ہے کہ یہ راستہ حق کا ہے، کیا وہ اس کا زیادہ حق نہیں رکھتا کہ تم اس کی پیروی کرو؟ ٹھیک ہے. یہ کوشچن کے طور پہ سورہ توبہ نہیں سورہ یونس ہے 10 کی 35 آیت ہے. ٹھیک ہے. بھلا سوچو تو صحیح کہ کیا وہ جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرے وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا اگلی جو آیت کا اگلا پارٹ ہے وہ بھی سن لیں، یا وہ زیادہ حق رکھتا ہے جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو اور جب تک کہ اسے ہدایت نہ دی جائے وہ خود ہدایت یافتہ نہ ہو، کیا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی فالوئنگ کی جائے، یا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ جو خود ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے ہدایت نصیب ہو گئی ہو؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، اب چوتھا جو وہ ہے اس کے یعنی اتباع کرنے والا، ہاں جی، اتباع کرنے کے لیے جو چوتھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی، اور وہ بہت ہی پیاری بات ہے اگر آپ لوگ دھیان سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت ہے، دعویٰ کرتے ہو مجھ سے محبت کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے ذرا انہیں یہ بتا دو، سمجھا دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا کوئی دعویٰ ہے یا تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی کوئی اللہ کی محبت ہے، تو پھر فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی دعویٰ ہے یا تم واقعی میں رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت، تو پھر تمہیں چاہیے کہ میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے فٹ سٹیپس پہ چلو. ٹھیک ہے. میری شخصیت
کی طرح کی اپنی شخصیت بنانے کی کوشش کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے خود ہی محبت کرنے لگے گا. تمہاری تو محبت ایک طرف رہ گئی نا. پیاری بات ہے نا کہ تمہاری محبت تو تم تو محبت کا دعویٰ کرتی ہو، وہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو تم اگر میری شخصیت کی طرح کی اپنی شخصیت کو بنانے کی کوشش کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے فٹ سٹیپس پہ چلو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، پھر تم سے محبت کرنے. تو ہبون کا لفظ ہے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا. یہ ہے جی تیسری صورت ہے اور اس کی 13ویں آیت ہے. یہ سورہ آل عمران کی 13 آیت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جو پانچویں چیز ہے، پانچویں چیز جو اس 20ویں صدی کے دو بہت عظیم مفکر لیڈر اور جو کچھ آپ انہیں کہہ سکیں، علامہ اقبال اور قائد اعظم، یہ تو اب کے لوگ ہیں نا. چلو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب میں فرما دیا، یہ لیونگ بک ہے، یہ اینڈ آف دا ڈے تک یہی رہنی ہے، اس کے اصول اس کے وہ بدلنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ تمہیں کو میری پیروی کرو، اللہ تم سے خود ہی محبت کرنے لگ جائے گا. لیکن جو اس زمانے کے لوگ ہیں، قائد اعظم، اپنا علامہ اقبال نے تو آپ کو یاد ہی ہوگا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو شعر. تو یہ کیا ہے؟ کی محمد سے وفا، یعنی اس کی تم نے فالوئنگ کی، اس کے ساتھ تم نے وفا نبھائی، جو وفا نبھانے کا طریقہ ہے اس طرح تم نے کہا ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یوں بھی دنیا میں وہ بھی کریں، آنکھوں کو بھی لگائیں، انگوٹھے، ہاتھ پورا جو بھی دل پہ ہاتھ رکھے. یہ ساری باتیں بہت ٹھیک ہیں، کوئی بات نہیں. آپ کو کسی پہ پیار آتا ہے تو آپ فلائنگ کس کر دیتے ہیں نا، مائیں دادیاں بچوں کو کرتی رہتی ہیں اس طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ بھی چھوڑ دو اس بات کو. تو یہ مطلب میں ایک اس کے اندر رہتے ہوئے کہنا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ مائیں دادیاں نانیاں بلکہ دور بیٹھے ہوئے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کے بھی پھوکے مار رہی ہوتی ہیں. تو دس از یعنی کہ نارم سمجھ لیں، اور ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط نہیں کہا پھونک مارنے کو، وہ خود پھونک مار کے ہاتھوں پہ اپنے جسم پہ ملتے تھے، تو ہم اگر نہیں دور بیٹھے ہوئے بچوں کو، تو یہ اٹس another thing. تو کیا کہا ان دونوں نے؟ کیا کہا؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تیرا ہوں، میں تم لوگوں کا ہوں. جو محمد سے وفا کریں گے میں ان کا ہوں. یہی جو آیت ہے اسی کی ایک طرح سے تشریح ہوگی نا، کہ تم ان کی انہیں سمجھا دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تم سے خود ہی محبت کرنے لگ جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور قائد اعظم نے کیا کہا ہوا تھا؟ قائد اعظم نے کہا کہ مسلمانوں کی نجات بلکہ نوع انسانی کی نجات اس اسوہ حسنہ کا اتباع کرنے میں ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ہمیں دیا تھا. یہ کوٹ ان کوٹ، اس کو آپ کی کوٹیشنز قائد اعظم کی اگر نکالیں گے آپ کو ضرور مل جائے گا. کیا انہوں نے کہا تھا؟ کہ مسلمانوں کی نجات بلکہ نوع انسانی کی نجات اس اسوہ حسنہ کا اتباع کرنے میں ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ہمیں دیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے کہا. اب کوئی ایسی باتیں ہیں جن کا، کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اتباع کرنے سے ہمیں منع کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ جی ہاں، ایسی بھی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے جی 168، اس کی میں نے آیت کیوں نہیں صورت نہیں لکھی تھی. بہرحال آپ لوگوں کو تو اب یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا نا کہ گرینی کبھی وہ بغیر ریفرنس کے بات نہیں کرتی. یہ آیت ہے، آیت کا ترجمہ بول رہی ہوں کہ اے انسانوں، کبھی بھولے سے بھی شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کر بیٹھنا. شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کے کا یعنی کبھی اس کے نقش قدم پہ نہ چلنا. ٹھیک ہے،
यकीन कर लो वो तो तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन है, तो क्या दुश्मन के नक्शे कदम पे चलने लग जाओगे? क्या उसका इत्तिबा करने लग जाओगे? हुँ? तो ये आयत है, ये मैं आपको आयत नेक्स्ट उसमें बता दूँगी, सॉरी सूरत भी बता दूँगी, आयत का नंबर भी बता दूँगी, लेकिन बहरहाल ये आयत है। और यानी मतलब इसका क्या है कि कभी भी उसके नक्शे कदम पर ना चलना, जो छोटी-छोटी बातों में आपको यानी फुटस्टेप्स उसके खुतवात शैतान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि छोटे-छोटे फुटस्टेप्स में कि अच्छा अभी चलो क्या हो गया, लो फ़ोन आ गया तुम्हें किसी लड़की का, तो क्या वो तुम्हें खा जाएगी वहाँ से, वो फ़ोन के अंदर से बात तो कर लो फलाना ये वो छोटे-छोटे स्टेप्स। फिर वो चलो जी बात हो गई, फिर बात करो सारी रात हो गई, फिर अगला स्टेप हो गया चलो जी मीटिंग में कहीं मीटिंग प्लेस हो गई, फिर उसके आगे फिर दैट्स मतलब कि एक वो छोटा-सा फुटस्टेप, छोटे-छोटे फुटस्टेप्स से उसके शैतान के, अल्लाह ने कहा उसके कदमों पे ना चलना, उसके फुटस्टेप्स को फ़ॉलो ना करना, ठीक है? अच्छा जी। और जैसे वो फिर वो शैतान जो है वो कहेगा क्या हो गया है यार, बड़ी तुम तो वो बहुत ही यानी कि ऑब्सोलीट बातें जो हैं उनको तुम फॉलो कर रही हो या कर रहे हो, यो अब वो कौन-सा ज़माना आ गया है, इतना वो क्या कहते हैं, नेटवर्किंग इतनी है, नेटवर्किंग के नाम पे चलो जी ये हो गया वो। तो इस तरह से ये हैं शैतान के फुटस्टेप्स, इन पे ना चलना, उसको शैतान को कभी भी भूले से भी फॉलो ना कर बैठना। ये एक तो हो गया ना करने वाली चीज़, किसको नहीं करना फॉलो हमने, ठीक है जी। अब हाँ, अगर मैं आपको उसकी इत्तिबा की अगर मिसाल बतानी चाहूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में से, उनके मुसलमानों की, एक तो मैंने आपको बताई ना कि हुदैबिया के टाइम पे उसने जाके गवाही दी कि जी उसकी जो फॉलोइंग है वो किसी की नहीं है। दूसरी जो मिसाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी इत्तिबा की, वो है कि जब किबले की यानी तहवील किबला की जब आयत आई, तो मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, वहाँ पे वही आई कि तुम अपना मुँह जो है वो मक्का में जो मस्जिद है मस्जिद हराम उसकी तरफ फेर लो। तो उन्होंने अपना मुँह उधर करके नमाज़ पढ़ी। उन्होंने नमाज़ पढ़ी, एक बंदा जो उनके साथ नमाज़ पढ़ के गया था, तो उसने देखा एक और मस्जिद में इमामत कोई कर रहा है और वो नमाज़ पढ़ा रहा है, तो उसका मुँह बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही है। तो उसने ज़ोर से आवाज़ दी कि मैं गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ और उन्होंने उनको अल्लाह ताला की तरफ से मस्जिद हराम की तरफ मुँह करने का हुक्म मिल गया है और उन्होंने मस्जिद हराम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी है, ठीक है? ये जब उसने कहा तो वो नमाज़ असर पढ़ रहे थे शायद, वो उस नमाज़ के अंदर ही उन्होंने वो घूम गए, इतना ज़्यादा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से करते थे और कोई दिमाग में बात नहीं लाते थे। उस बंदे ने कहा मैं गवाही देता हूँ या मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मुझे ये नहीं याद रही, बहरहाल ये हदीस है। तो ये उन्होंने फ़ौरन वो जो थे हाँ, उन्होंने यानी कि फ़ौरन अपना मुँह उससे मस्जिद उससे क्या कहती थी बैतुल मुक़द्दस की तरफ से फेर के आधी नमाज के अंदर ही अपना मुँह उस तरफ कर लिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी वजह क्या बताई है? तहवील किबला की वजह क्या बताई है? वजह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बताई है, ये है जी दूसरी सूरत की 143rd आयत है और इसी में पीछे आप करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा सारा कुछ। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैंने क्यों की है ये हुक्म क्यों दिया है? अल्लाह लिनालमा मन यत्तबि रसूल, मैं यत्तबि रसूल का लफ्ज़ इसलिए बोला ताकि आपको इत्तिबा की, कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैंने ये जो हुक्म दिया है ना, मैंने इसलिए दिया है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन तुम में से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करता है और कौन है जो उल्टे पाँव फिर जाता है। ये तहवील किबला की मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के ज़ैल में जो है, ठीक है जी। और दूसरी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर से मिसाल, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मोहम्मद है, सूरह मोहम्मद है 47 नंबर की सूरत, वो शुरू ही इस तरह से हो रही है कि ज़ालिका बिअन्ना लज़ीना कफ़रू तबउल बातिल,
جو کفر کرتے ہیں نا وہ باطل کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، وہ باطل کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ باطل کی فالوئنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو بلیورز ہوتے ہیں، جنہیں بلیورز آپ کہتے ہو، وہ کس کا کر رہے ہوتے ہیں اتباع؟ وہ کس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ حق، اپنے رب کی طرف سے جو حق آیا ہوا ہے نا، وہ اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہے۔ یہ 1 سے لے کے 3 تک سورہ محمد کی آپ آیات پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی اچھا لگے گا۔ اور یہ جو میں بار بار آپ سے کہتی ہوں نا کہ بیٹا جا کے آیات پڑھا کرو میری بہنوں، تو اسی لیے کہتی ہوں کہ اس سے پھر کلیئرنس اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ سے بات کروں گی، کسی بچے کا امریکہ سے فون آیا تھا پچھلی کسی چیز کے بارے میں، تو پھر وجہ یہی تھی کہ قرآن کو پڑھیں گے نہیں تو پھر نئی بات سمجھ میں آئے گی، ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ کلیئر ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھیں جی مثالیں اس کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی مثالیں ان کی لائف کے اندر سے۔ دوسری جو ہے جی چیز جو نہیں کرنی، جن کی اتباع جن کا نہیں کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ ایک تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جی شیطان کا کسی صورت میں اتباع نہ کر بیٹھنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوسری جو چیز ہے جی نہ کرنے والی کہ کس کا اتباع نہیں کرنا، وہ ہے جی فلا تتبعوا الہویٰ۔ ہوا کا کیا مطلب؟ چوتھی کی 135 آیت ہے، چوتھی سورت کی 135 آیت ہے، تو وہ ہے جی کہ فلا تتبعوا الہویٰ، یعنی اپنی جو تمہاری خواہش نفس ہے نا، اس کا اتباع کبھی نہ کرنا، اس کی پیروی کبھی نہ کرنا، اس کو اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے انڈر رکھنا ہے۔ اس لیے کیونکہ نفس امارہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نفس امارہ ہر وقت شرارت پہ، غلط کام پہ ابھارتا رہتا ہے۔ نفس کے ہمارے اندر ہے وہ بھی نفس امارہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر نفس لوامہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیا ہوا ہے ہمارے اندر ہی، وہ اس کو دبا دبا کے نیچے پیر سے دباتا رہتا ہے اور اس کو ابھرنے نہیں دیتا، اور بندے کو برے کاموں سے روکتا رہتا ہے۔ نفس لوامہ بھی ہے۔ تو اگر ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، اس کی جتنی باتیں ہیں ان کو بھول کے ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آج کل تو بہت ہی یہ فیشن ہو گیا ہوا ہے کہ جی ہم تو بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں اور ہماری بات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور میں اس میں وہ نہیں منع کر رہی کہ وہ جو اجتہاد کا، تو بہت ہی ہم نے نقصان اٹھایا اجتہاد نہ کر کے ہمارے بزرگوں نے، اور خیر ہم نے بھی، ہم بیچارے کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں، ہم اجتہاد کیا کریں گے۔ لیکن جو جورسٹ ہیں ان کو اللہ کے قانونوں میں سے نکالنی چاہیے باتیں، ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ جو وہ ہیں کھیتی باڑی کرنے والے، ان کو اس میں سے نکالنے چاہیے کہ کیا کیا اریگیشن کے طریقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہتا ہے کہ نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جنت کے، تو کیا مطلب، اور اس کو کبھی پھلوں کو زوال نہیں ہوگا، وہ کبھی وہ درخت نہیں سوکھیں گے، تو وہ کون سا اریگیشن سسٹم ہے، اس کے اوپر غور کریں اور اس طرح کا اریگیشن سسٹم اپنے ممالک میں لگائیں۔ یہ تو ایک یعنی کہنے کی بات ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیسکس آپ کو بتا دیے ہیں، انہیں پکڑ کے آپ انہیں ایکسپلور کریں اور ان کے اوپر عمل کریں۔ یہ کرنا تو اس سے نہیں میں منع کریں، منع میں اس بات سے کہہ میں یہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑا انٹلیکچوئل سمجھ کے اس کی باتوں کو ریفیوٹ نہیں کرنا، وہ نہیں جو سمجھ میں آتی اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، لیکن اتباع نہیں شروع کر دینا اپنی خواہشات کا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ایسے ہے تو پھر ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اس کے لیے نہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کوئی مثال دی ہے وہ ہے جی دوسرے نمبر پہ، ہاں جی آپ بتایا کہ نہ کی مثال جو دوسری ہے وہ نفس کی ہے، نفس کے اوپر نہیں کرنا۔ پھر ہاں جی ایک اور جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ
کبھی بھی آپ نے اپنی جو یعنی جو ایک طرح سے پریویلنگ وزڈم جسے کہتے ہیں نا، پریویلنگ وزڈم جو ہے وہ جو ہے نا وہ بھی کئی دفعہ انسان کو بہت گمراہ کر دیتی ہے. وہ اگر اللہ تعالیٰ کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کی مثالیں جو ہمارے پاس ہیں ان سے اگر وہ ٹکرا رہی ہو تو پھر آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہماری جی ہو گئی کہ جن چیزوں کی ہم نے فالوئنگ کرنی ہے اور جن چیزوں کی فالوئنگ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے وہ ہم نے جو کرنی ہے وہ بھی بتا دی، جو نہیں کرنی وہ بھی بتا دی. اب جو اطاعت ہے اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے اطاعت. اب اس کا ایک طرح سے نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو کہتی ہوں کہ وہ نیکسٹ اسٹیپ ہوگا اطاعت. تو اس کو ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں کریں گے بیکاز اٹ از بیکم آلریڈی ہاف این آور. تو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.